بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا مرض لم يقض صیام الدهر، رواه البخاری۔ ہر قسم کی حمد و تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کی توفیق سے ہم رمضان کے اکثر و بیشتر لمحات کو گزار چکے ہیں، اب صرف چند ایام باقی رہ چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو بھی روزے گزر چکے ہیں، اللہ اس روزے کے اندر جو بھی کمیاں رہ گئی ہیں تو اپنی توفیق سے ان کمیوں کو دور کر دیں، اور اے رب العالمین جو روزہ ہمارے بیچ 3 دن باقی رہ چکے، اللہ ان روزے کے لیل و نہار، ان کے لمحات کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے ہمیں روزے کے کما حقوق کی ادائیگی کی توفیق کے رفیق رہنما۔ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ رمضان ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام بنو آدم انسانیت کے لیے ایک بہترین تحفہ اور بہترین پیغام تھا، لیکن اس روزے کے اندر بھی آج ہم مسلمانوں نے بہت ساری تساہلی برتی ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی جو روزہ کو توڑنے میں ذرہ برابر بھی کمی محسوس نہیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من افطر یوما من رمضان من غیر عذر، کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی ایک روزہ بھی جان بوجھ کر ترک کر دے گا، بلا کسی رمضان کی ایک روزہ کو بھی چھوڑ دے گا بلا کسی شرعی عذر اور مرض کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لم یقض صیام الدہر، اگر وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھے گا تو ایک روزے کا قابل نہیں ہو سکتا، یعنی ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اس حدیث سے بات سے اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ کتنے بدنصیب ہیں جو بلا کسی شرعی عذر کے روزہ کو ترک کر دیتے ہیں۔ یقین مانو کہ جس کے پاس عذر ہے، جیسے کہ کوئی آدمی بیمار ہے، حالت سفر کے اندر ہے، یا کوئی ایسی خواتین جو حائضہ ہے، یا عورتوں کے ساتھ ماہواری کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں، جب بوڑھا ہے، بوڑھی ہے، ضعیف ہے، کبر سنی کی بنیاد پر اگر وہ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں تو معذرت خواہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسے لوگوں کے لیے وعید نہیں ہے، وعید ان لوگوں کے لیے ہے۔ مجرم وہ لوگ ہیں جو طاقتور ہونے کے باوجود بھی، توانائی کے باوجود بھی جان بوجھ کر روزہ کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے لیے اور سخت وعید آئی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا، 2 فرشتے آئے اور ان دونوں فرشتوں نے مجھے بیدار کیا اور اپنے کاندھے کے سہارے مجھے ایک پہاڑ کی بلندی پہ لے گیا، اور میں نے وہاں ایک بہت خطرناک بھیانک چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ میں نے کہا اے فرشتے کیسی آواز ہے؟ اور فرشتوں نے کہا کہ جہنم میں ایک چیخ و پکار کی آواز ہے۔ پھر میں اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایسی قوم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ الٹے لٹکا دیا ہے اور ان کے منہ سے خون کا فوارہ بہہ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اے فرشتے کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر وقت سے پہلے افطاری کر لیا کرتے تھے، گویا کہ وقت سے پہلے افطاری کرنے میں اتنا بڑا کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ان کے سزا مقرر ہے۔ اب جو آدمی روزہ ہی نہیں رکھتا ہے، جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے، اس کا کیا حشر نشر ہوگا، اس کی کیا حالت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے روزہ توڑوں کے لیے کتنا بڑا عذاب مقرر کرے گا، اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگائیے۔ یقین مانو یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ روزہ توڑنے والا بہت ہی بڑا گناہگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے سخت سے سخت ترین عذاب ہے۔ اگر مسلمانوں کو اس حدیث پاک میں مکمل یقین ہو جائے تو کبھی بھی روزہ کو ترک نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو روزہ افطار کے اندر تساہلی برتنے سے بچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزے کی تکمیل کرنے کی توفیق رفیق رحمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ حافظ حاضرہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوست و احباب کے اندر شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دینی معلومات ہو۔ اللہ حافظ۔